پہلی مصیبت موت، دوسری مصیبت قبر، تیسری مصیبت میدان حشر، چوتھی مصیبت ترازو، اور پانچویں مصیبت پلسیرات۔ ان پانچوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کرا دیا۔ جو بندہ چاہتا ہے 5 مصیبتوں سے میں بچ جاؤں، 5 وقت نماز پڑھے، کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اس کو موت ایسے آئے گی جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر سخت موت آ گئی پھر تو ایسے ہوگا جیسے پہاڑ پر رکھ دیا گیا ہو اور سوئی کا سوراخ ہو، اس سے سانس کو نکالا جا رہا ہے، روح کو نکالا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے موت ہوگی جیسے زندہ بکری کی کھال کو اتارا جائے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں ایسی سخت موت ہوگی کہ جیسے کسی بیری کے درخت پر کانٹوں پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اسے ایک دم کھینچا جائے، جیسے وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایسے روح نکالی جائے۔ والنازعات غرقا، اور جو آئیں گے فرشتے وہ غوطہ ایسا لگانے والے ہوں گے، بدبودار ٹاٹ لے کے آئیں گے، اس کے اندر روح کو لپیٹ کر پھر اسے سجین کے اندر ڈال دیں گے۔ اگر خوش وقت ہوا پھر موت ایسے ہوگی کہ جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے۔ اسے فرشتے ریشمی رومال کے اندر رکھیں گے، پھر جنت کا دفتر ہے علیین، وہاں پر اس روح کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بھائیو اس موت کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور تیاری کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس زندگی ہے، سانس ہے، تو ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں، تاکہ ہم ان 5 مصیبتوں سے بچ سکیں۔ بعض دفعہ شیطان چکر دیتا ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں، یہ اس پٹڑی پہ چلنا۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس پٹڑی پہ انسان چل سکتا ہے، صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے، جنت کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ سپاہی تھے اور یہ شراب پیتے اور پلاتے تھے، ان کی جوانی بڑی خطرناک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ جب خوبصورت بیٹی عطا کی تو ہر والد کو اپنی بیٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، تو انہیں بھی بہت پیار ہوا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ پھر مالک بن دینار زندہ ہے، ان کی چھوٹی بیٹی فوت ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ بہت زبردست زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے کے بعد سارے لوگ ایک طرف بھاگ رہے ہیں، مالک بن دینار بھی بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بھاگتا ہوا دیکھا۔ ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا ہے، سانپ ہے، جو مالک بن دینار کی طرف دوڑ رہا ہے، انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بہت زور لگایا، بہت بھاگا، لیکن سانپ کی رفتار تیز تھی۔ اب خطرہ لاحق ہوا کہ میں اس سانپ کے قابو میں نہ آ جاؤں۔ اچانک دیکھا کہ آگے ایک بوڑھا آدمی ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑا ہے۔ میں دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا، میں نے کہا یہ سانپ ہے، مجھے بچاؤ اس سے۔ اس نے کہا میں نہیں بچا سکتا، یہ سامنے ایک عمارت ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان بچوں میں سے کسی کی کوئی سفارش کر دے، بچوں میں سے کوئی بچہ جس کی سفارش کر دے تو وہ اس سانپ سے بچ سکتا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں
دوڑتا ہوا گیا اس عمارت کی طرف، اور میں آواز بھی لگا رہا تھا کہ مجھے ہے کوئی پہچاننے والا، مجھے ہے کوئی پہچاننے والا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جو میری چھوٹی بچی فوت ہوئی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ابا تو؟ اس نے کہا ہاں یہ سانپ ہے۔ اس چھوٹی بچی نے انگلی کا اشارہ کیا، اسے ایک نور نکلا اور وہ سانپ وہی مر گیا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ یہ سانپ میرے پیچھے کیوں تھا؟ تو میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ تیرے اعمال اچھے نہیں تھے، یہ تجھے پکڑنے کے لیے تجھ پہ حملہ آور ہونے والا تھا، یہ تیری موت تھی۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ ٹیلے پہ بوڑھا آدمی کون ہے جس نے آپ کے ساتھ رہنمائی کی؟ تو چھوٹی بچی نے بتایا وہ تیرے نیک اعمال تھے، کمزور تھے، تکڑے ہوتے تو وہی سانپ کو مار دیتے، وہ جوان ہوتے پھر تیرے اعمال، وہ بوڑھے تھے، کمزور تھے تیرے اعمال، تو وہ سانپ کو قابو نہ کر سکے، میری طرف رہنمائی کر دی۔ تو اللہ نے تجھے اب موقع دیا ہے، اب بابا نیک اعمال کرنا ورنہ یہ سانپ کھا جائے گا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بڑے اولیاء کے اندر مالک بن دینار رحمہ اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس ایک خواب کی وجہ سے کایا پلٹ گئی، پہلے جو شراب پیتے پلاتے تھے اب اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو گئی، موت کی تیاری شروع کر دی ایک خواب کی وجہ سے۔ پھر ایک وقت تھا کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے، ایک خوبصورت کانیز بادی لونڈی وہاں سے گزری، اس کے ساتھ کچھ 10-12 غلام تھے۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ اس خوبصورت لڑکی کی طرف آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے بادی تیرا مالک تجھے فروخت کرے گا؟ تو وہ بڑی ہنسی، زور سے ہنسی کہ بڈھے بابے قبر میں تیری ٹانگیں ہیں، تو بھی میرا عاشق بن گیا، تو بھی میرا چاہنے والا ہے، مجھے خریدنا چاہتا ہے، چل آجا میرے ساتھ۔ بابا بھی چل پڑا اس نوجوان لڑکی کے ساتھ۔ وہ بادشاہ کی کنیز تھی، بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہاں جا کر وہ بادی خوبصورت لڑکی زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میرے چاہنے والے کتنے ہیں، جوان تو جوان، بوڑھے بابے بھی میرے پیچھے مرتے ہیں، یہ دیکھو یہ بابا ہے، یہ بھی میرا خریدار ہے، مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی بوڑھے بابے کو دیکھا، مالک بن دینار رحمہ اللہ کو، تو حیران ہوئے کہ بوڑھا بابا اور میری کنیز کو خریدنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ متوجہ ہوا مالک بن دینار کی طرف اور کہنے لگا واقعی بابا تو خریدنا چاہتا ہے میری کنیز کو؟ اس نے کہا ہاں جی ہاں۔ اس نے کہا پتہ ہے بادشاہ کی کنیز ہے، لاکھوں درہم دینے پڑیں گے۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ پیسے آپ زیادہ نہیں مانگ رہے، اس کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ خوبصورت ہے، جوان ہے، بادشاہ کی کنیز ہے۔ اس نے کہا نہیں خوبیاں تو کچھ ہیں لیکن اس میں خامیاں بھی بہت ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے بادشاہ کے دربار میں بتایا کہ اس کے اندر خامیاں بھی بہت ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایک خامی تو یہ ہے کہ جو اس کے پاس حسن ہے نا یہ عارضی ہے، ایک وقت آنے والا ہے اس کا حسن ختم ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گی، دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ دوسری خامی یہ ہے کہ آج یہ آپ کے پاس ہے، آپ مر جائے جو کسی اور کے پاس ہوگی۔ اور اس کے اندر خامی یہ ہے کہ دیکھو یہ کھاتی ہے اور اس کے جسم میں گندگی ہے، خون ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، وہ بھی کرتی ہے۔ اس نے کہا بابا زیادہ باتیں رکھ کر تو بتا کتنے پیسے
اس نے کہا کھجور کے 2 دانے. کہا مذاق کر رہا ہے، بادشاہ کی کنیز ہے، لاکھوں درہم اس کی مالیت ہے، تو نے کھجور کے 2 دانے اس کی قیمت بتائی؟ اس نے کہا یہ بھی زیادہ بتا دی. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کھجور کے 2 دانے بھی اس کنیز کے تو نے زیادہ بتا دیے. ہاں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا 1 دانہ صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کی حور عطا فرمائیں گے. اس کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں اور یہ جو کمزوریاں ہیں یہ نہیں ہوگی، وہ پیشاب پخانے سے پاک ہوگی اور اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اگر وہ انگلی کا 1 پورا جنت سے باہر نکال دے یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اگر وہ اپنے دہن سے لعاب کا 1 قطرہ سمندر میں ڈال دے سمندر میٹھا ہو جائے گا. اس کے اندر وفا ہی وفا ہوگی، وہ کبھی آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہوگی. 1 کھجور کے بدلے اللہ اتنی پیاری حور دیتا ہے. تو میں نے اس جو کمزوریوں والی تھی جس کے اندر عیب تھے تو اس کے میں نے 2 دانے لگا دیے، وہ پھول میں نے زیادہ لگائے. تو بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، بادشاہ نے اس کو آزاد کر دیا. تو ایک وقت تھا کہ مالک بن دینار کی زندگی کیسی، پھر ایک خواب کی وجہ سے اللہ نے کیسی زندگی کو تبدیل فرما دیا. تو بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کھانے کے لیے کھانا دیا، پینے کے لیے پانی دیا، جسم چھپانے کے لیے ہم سب نے اپنے جسم کو کپڑوں سے چھپا رکھا. اللہ نے ہمیں گھر دیا، اللہ نے ہمیں بچے دیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواری عطا فرمائی. ان کا شکرانہ بھی یہی ہے کہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جائے. اور میرے اور آپ کے ساتھ 5 بڑے حادثے پیش ہونے والے ہیں. پہلا حادثہ موت ہے، دوسرا حادثہ قبر ہے، تیسرا حادثہ میدان حشر ہے، چوتھا حادثہ میزان ہے، ترازو ہے، اور 5واں حادثہ پل صراط ہے. ہم سب نے ان گھاٹیوں سے گزرنا ہے. یہ 5 بڑے حادثے ہیں. ان حادثوں کے اندر کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ان حادثوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہے. تو آج ہم تہیہ کریں گے، ہم 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں گے. ابھی پچھلے جمعے ہمارے یہاں سید ظہور شاہ صاحب جو اس مسجد کی رونق تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ہفتے والے دن صبح کی نماز پڑھی، ظہر سے پہلے اللہ کو پیارے ہو. تو چند باتیں موت کے متعلق کی ہے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.